ماہ ربیع الاخر، ماہ فاخر، ماہ شیخ عبد القادر کے مدنی مذاکرے میں شرکت کی سعادت نصیب ہوئی، اور 22 ربیع الاخر یہ ہے، اور امید ہے کہ آئندہ ہفتے بھی ہم اس مبارک مہینے میں ہی مدنی مذاکرہ پائیں گے۔ مفتی صاحب، یوں تو بہت ساری باتیں ہوئی آج بھی الحمدللہ۔ ایک بڑا اہم جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ایک جو وابستگی کا ایک ذریعہ میں نے آج محسوس کیا، پرانی یادیں بھی تازہ ہو گئیں۔ مدرسۃ المدینہ بالغان، یہ اگر دیکھا جائے تو ایک ہمارے یہاں جملہ کہا جاتا ہے کہ مدرسۃ المدینہ بالغان میرا محسن ہے، یعنی یہ وہ ایک مدنی کام ہے دعوت اسلامی کا کہ اگر دعوت اسلامی سے وابستہ لاکھوں اسلامی بھائیوں کا اگر یہ موازنہ کیا جائے تو یہ ایک ایسا مدنی کام ہے کہ جس کے ذریعے الحمدللہ علم دین حاصل کرنے کا شغف یہ بڑا ملا۔ اور پرسنلی میں خود بھی وہ زمانہ یاد کر رہا تھا کہ جب یوں وابستگی نہیں تھی پریکٹیکلی، تو ہمارے علاقے میں مدرسۃ المدینہ بالغان یہ ہمارے اسلام میں پڑھاتے تھے۔ تو چونکہ کالج لائف تھی تو کچھ ہم بھی اپنی کلاسز لگاتے تھے، تو ان کو پتا تھا کہ یہ پڑھتے پڑھاتے ہیں، تو مجھے ایک دن کافی عرصے سے انہوں نے دعوتیں دے رکھی تھی، تو ایک دن جب میں حاضر ہوا ان کے پاس تو انہوں نے ایک سوال کیا کہ کیا آپ کو قرآن کی گرامر آتی ہے؟ تو اب تک تو نا جیسے انگلش گرامر تو سنا تھا، لیکن یہ قرآن کی گرامر کیسے؟ تو ایک بڑا خوبصورت انداز سے انہوں نے اس کی ایک تفصیل بتائی کہ اس طرح سے اس کی گرامر ہے، اور یہ اس کے قواعد ہے، یہ اس کے اصول و ضوابط ہوتے ہیں۔ تو ایک بڑا اچھا ایک فیل ہوا تھا نا، کیا دیکھیں کتنا اللہ کی رحمت سے اس پر جو ہے وہ کام ہوا ہے، اور کس طرح سے اس کو آسانی سے پڑھایا جاتا ہے۔ تو واقعی میں اس بات کو کرنے کے بعد میں مدنی چینل کے ذریعے آپ تمام عاشقان رسول کو ضرور دعوت دوں گا کہ دعوت اسلامی کا یہ جو اہم کام ہے قرآن پاک کی تعلیم کے حوالے سے، آپ اس کو ضرور جوائن کریں۔ اگر آپ کسی دنیاوی انسٹیٹیوٹ سے تعلق ہے آپ کا، تو آپ اس میں بھی چاہیں تو اپنے اسلامی بھائیوں کو شامل کرائیں، ان سے کچھ آپ کلاسز لیں۔ اور اگر کہیں ایسی جگہ ہیں جب بظاہر یوں آپ کی گیدرنگ نہیں ہو سکتی، تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ مدرسۃ المدینہ آن لائن ان میں آپ ایڈمیشن لیں، ان کے پاس جائیں، ان کو دیکھیں۔ یہ وہ عظیم کام ہے کہ اگر ہمارے افراد جو خاص کر اس شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، وہ اگر ان چیزوں کو لیں اور اس کو آگے بڑھائیں، بہت بڑا احسان ہوگا۔ میں آپ کو صحیح بات بتاتا ہوں کہ اگر آپ اس کی معلومات حاصل کریں، اور قرآن پاک جس طرح سے پڑھنا ہے اگر اس طرح سے اس کی معلومات ہو، تو شاید یہ احساس ہوگا کہ یار اب تک ہم اس معاملے میں بہت کمزور رہے۔ یعنی عام طور پہ بھی مفتی صاحب دیکھا جاتا ہے کہ دنیاوی لینگویجز سیکھنے کے لیے بہت سارے مطلب یہ صلاحیتیں پانے کے لیے تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ یار اچھا انسٹیٹیوٹ ہو، اچھی کتابیں ہوں، اچھے لوگ ہوں، لیکن جہاں دینی بات آتی ہے نا، اس پر کوشش نہیں ہوتی ہماری۔ تو یہ قرآن پاک کو درست انداز سے سیکھنا اور پھر اللہ توفیق دے تو اس کو سکھانا، یہ بہت بڑا کار خیر ہے۔ ویسے ہی قرآن پاک کی جو تعلیم ہے اس کے حوالے سے تو حدیث پاک بھی بیان کی گئی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن کی تعلیم دوسروں کو دے۔ اور یہاں جو مدرسۃ المدینہ بالغان کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی عمر ہوتی ہے تو بندہ علم حاصل کر لیتا ہے، قرآن پڑھنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ اب جب عمر بڑی ہو جاتی ہے تو جو بچوں کو پڑھانے والے مدرسے ہوتے ہیں، مدرسین ہوتے ہیں، ان کے پاس پڑھنے جانا یہ بڑوں کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے کہ ان کو ایک حیا سی محسوس ہوتی ہے، شرم محسوس ہوتی ہے کہ ہم ان کے درمیان کیسے بیٹھیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ مدرسۃ المدینہ بالغان کے اندر انہی کے ہم عمر یا ان سے بڑے ہوں گے عمر کے اندر، ان کے درمیان بیٹھ کے بآسانی یہ تعلیم، یہ علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس نعمت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور قرآن پاک
کے حوالے سے تو یعنی اس کی جو محبت ہمارے اسلاف کے اندر تھی، بزرگوں کے اندر تھی، تو ایک بات کرتا ہوں اس حوالے سے. ایک تو ہوتی کرامت، کہ بطور کرامت ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ کار تھا کہ کرامت کے طور پر وہ ایک لمحے کے اندر، مختصر وقت کے اندر پورا قرآن پاک ختم کر لیتے تھے. کہ حضرت علی رضی اللہ، مولا مشکل کشا، مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ گھوڑے کی ایک رکاب میں پاؤں رکھتے اور دوسری رکاب میں پاؤں رکھنے سے پہلے پہلے پورا قرآن پاک ختم کر لیا کرتے تھے. یہ ایک کرامت تھی کہ اس طریقے سے قرآن پاک کو ختم کر لینا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں کے لیے وقت کو وسیع کر دیتا ہے، یعنی اس کو بستے وقت کہا جاتا ہے، وقت بڑھا دینا کہا جاتا ہے. تو اس میں وہ ختم کر لیتے ہیں، دیگر نیک کام کر لیتے ہیں. لیکن ایک صورت ہوتی ہے کہ بندہ کرامت کے طور پہ نہیں، ویسے ہی قرآن پاک پڑھنے کا ایسا عادی ہوتا ہے کہ وہ ایک وقت کے اندر بہت زیادہ قرآن پاک پڑھ سکتا ہے. یعنی ایک ہماری عادت ہوتی ہے، اب جیسے سورہ اخلاص ہے، جب ہم وہ پڑھتے ہیں تو تیزی کے ساتھ یہ ہماری زبان پر رواں ہوتی ہے. سورہ فاتحہ تیزی کے ساتھ رواں ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم اس کو بار بار پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں. لیکن اس کے برعکس کوئی اور صورت ہو تو پھر اس کو پڑھتے ہوئے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ ہماری زبان پر رواں نہیں ہوتا. تو بہت سارے ہمارے جو اسلاف ہیں، بزرگ ہیں، ان کا یہ معمول تھا کہ قرآن پاک کی تلاوت وہ کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے. تو نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ ان کی زبان پر قرآن پاک جاری تھا. حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے اس بات پر قادر تھے کہ آپ بھی ایک لمحے کے اندر قرآن پاک ختم کر لیتے. لیکن تھا کیا کہ پوری رات کے اندر ایک قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے. تو وہ اس لیے کہ آپ باقاعدہ اس کو جیسا عام پڑھنے کا طریقہ کار ہوتا ہے اس انداز میں پورا پڑھا کرتے تھے. اور یہ پوری رات میں پڑھنا ممکن ہے، یعنی جو اچھا قاری ہو وہ پڑھ سکتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ 15 سال تک مسلسل اس طرح قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اور یہ آپ کی زبان پر قرآن پاک جاری تھا، اس لیے پوری رات کے اندر قرآن پاک ختم ہو جاتا تھا. تو ہم اگر اپنی عادت بنائیں گے، قرآن پاک پڑھتے رہیں گے، تو اس کی برکات دین دنیا آخرت سب کے اندر ہمیں حاصل ہوں گی. یہ مبارک کتاب ہے، اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے نازل کی ہے. پڑھیں تو ثواب، ہاتھ لگائیں تو ثواب، نظر کریں تو ثواب، گھر کے اندر رکھیں تو ثواب. ہر صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے ہمارے اندر برکت ہی برکت رکھی ہوئی ہے. ویسے یہ جو ایک بات اور بھی ہوئی کہ کڑھن نصیب ہو جائے، یعنی بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ واقعی ہوتے ہیں کہ بھائی بیمار دیکھ کر بہت کڑتے ہیں، تو جناب اسکول نہیں بنے ہوئے تو کڑ رہے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا معاملات ایسے دنیاوی طور پر ہوتے ہیں کہ جذبات تو ہوتے ہی ہیں، لیکن دین کے معاملے میں کڑنا کہ یار ہمارا اتنا بڑا سیکٹر ہے جناب، یہ ہزاروں اسٹوڈنٹس ہمارے پاس ہے، افسوس ان مسلمان نوجوانوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. تو کوئی تو کالج میں بھی تو ایسا دل جلا پیدا ہونا کہ وہ اس طرح کا ایک جذبہ ابھارے کہ یار قرآن کی تعلیم سے آج نوجوان جو ہے نا وہ دور ہیں. تو یہ جو ہمارے اسلاف و بزرگوں کا، بلکہ ایک بزرگ کا وہ ہے نا کہ ایک حدیث، اس حدیث نے مجھے قرآن مسجد میں بٹھا رکھا ہے. ابو عبد الرحمن سلمی رحمۃ اللہ تعالی کا بیان فرمائے نا کہ وہ قرآن بیٹھ کے مسجد میں پڑھایا کرتے تھے. تو کہا یہی حدیث پاک کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تمہیں بہتر ہے ہی وہ شخص کے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اس لیے بیٹھا ہوا ہوں اس میں. تو اللہ تعالیٰ ان نیک اور پسندیدہ لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ قرآن پاک کی تعلیم کو عام کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے. اور جیسا ہم نے آج ہی سنا کہ تقریباً 1,40,000 1,00,000 تقریباً 39,000 یہ اسٹوڈنٹس الحمدللہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھ رہے ہیں. اور اب یہ جو سلسلہ ہے اس کو وسیع کیا گیا کہ آپ مارکیٹس میں بھی اگر ترکیب بنا رہے ہیں. مفتی صاحب یہ بھی ایک کہتے ہیں کہ مقدر کی بات ہے کہ بعض مارکیٹوں میں مثال 11 بجے دکان کھلتی ہے، تو انہوں نے ایک اسلام میں سے ترکیب بنائی، وہ 10 بجے آ جاتے ہیں. تو کوئی دکانداروں نے ترکیب بنائی دکان کھولنے سے پہلے کچھ 15 منٹ آپ صاحب قرآن پڑھ لیں گے. تو یہ بھی ایک سلسلہ ہوا. کچھ کارخانے ایسے ہوئے کہ جن میں جو لوگ ہیں انہوں نے اپنی کوئی جگہ مخصوص کر دی. اب وہ 2-3 گھنٹے کے لیے اسلام بھائی کو بلا لیتے ہیں، وہ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں. اب جتنے بھی مشین مین ہیں جو بھی اپنا کام کاج کر رہے ہیں تو تھوڑی تھوڑی دیر جا کے سب سبق لے لیتے ہیں کہ بھائی چلو قرآن تو پڑھ لیں. اسی طرح بعض ہمارے ایسے ادارے بھی ہیں جن میں دفاتر کے اندر مطلب جو سیٹ صاحبان وغیرہ جو ہوتے ہیں انہوں نے ماشاءاللہ اس کا اہتمام کیا ہے. تو میں آپ سب کو عرض کروں گا کہ اس سلسلے میں اپنی خدمات یہ ہمیں پیش کرنی چاہیے. اور
فیضان قرآن پانے کے لیے، قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے جتنا زیادہ سے زیادہ ہماری خدمات ہو سکے، اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ اس عظیم کام میں ہماری کوششیں بھی قبول فرمائے اور ہمیں سعادت مند رکھے اور ہم اس کام کو کرنے والے بن جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک اہم سوال ہی کہیں گے اس کو بھی، کہ بیکری والوں نے جیسے اپنا سوال کیا تھا کہ ہم بھٹی میں یا اوون میں اپنا سامان جو لگاتے ہیں، اور اگر وہ لگاتے ہیں اور اسی دوران نماز کا ٹائم آ جائے اور تو کیا ہم چھوڑ کے جائیں گے یا کیا کریں گے؟ تو اس پہ بہرحال یہ ہوا کہ آپ کو جب نماز کا ٹائم پتہ ہی ہے تو آپ احتیاط کریں۔ تو مطلب یہ جو ایک سوچ بننے والی بات ہے، جیسے سفر کا بھی امیر اہل سنت نے، بلکہ مجھے اس موضوع پہ تو آپریشن کی بات یاد آئی امیر اہل سنت کی، کہ جب آپ نے آپریشن کرانا تھا تو ڈاکٹر سے پورا کیلکولیشن لیا کہ آپ جب بے ہوش کریں گے تو کتنی دیر میں ہوش آئے گا، کتنی دیر میں آپریشن ہوگا، کتنی دیر میں ریکوری ہوگی، اور ایسا شیڈول طے کیا کہ میری نماز قضا نہ ہو۔ یعنی اس میں تو اگر بے ہوشی کے عالم میں تو وقت گزر جائے تو رعایت بھی مل جائے گی، لیکن یہ نماز کا احساس، تو اس طرح سے بعض لوگوں کا دیکھا ہے کہ سفر میں بھی کوئی ایسی ترکیب بناتے ہیں کہ بعض کا بس نہیں رکتی ہے اور ہمیں کیسے ہم راستے میں رکیں گے، فیملیز کو لے کر جو نکلتے ہیں، اور فیملی یوں نماز پڑھتی ہے لیکن اگر وہ نکلنے میں بھی احتیاط ہیں، تو ان سب چیزوں کا اہتمام اس بارے میں۔ جی بالکل، یہ بھی بہت سوچ والی بات ہے، فکر پیدا کرنے والی بات ہے۔ اب تھا یہی کہ وہ صاحب تو سوال کر گئے، لیکن اب وہ چاہ رہے تھے رعایت کی صورت کی، ادھر کوئی رعایت کی بات بن جائے، لیکن امیر اہل سنت نے بالکل ایک جو مصلح امت کا ایک کردار ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اور جواب کس انداز میں دیا جاتا ہے وہ انداز اختیار فرمایا آپ نے، کہ آپ اس کو نہ دیکھیں کہ آپ نے اندر جو ہے وہ ڈال دیا تو اب وہ دوڑ رہا ہے، چل رہا ہے، تو اس وجہ سے آپ کو چھوڑنے کی اجازت ملے۔ اول یہ دیکھ لیں کہ اس وقت میں آپ جو ہے وہ وہاں داخل ہی کیوں کر رہے ہیں، کہ ایسا موقع پیش آئے، ایسی صورت آئے کہ آپ کو جماعت جو ہے وہ چھوڑنا پڑے۔ جہاں تک رہا اس طرح کے معاملات کا، سفر کے اندر، آپریشن کے اندر اور بیماری کے اندر یہ جماعت وغیرہ کا مسئلہ، نماز کا مسئلہ، صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیمار ہوئے، سخت بیمار ہوئے، تو بے ہوش ہو گئے تھے۔ اب آنکھ جب ہوش آیا تو پوچھا کہ نماز کا وقت ہے، تو کہا نماز کا وقت تو نکل گیا، تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونا شروع کر دیا۔ اب اتنے بڑے فقیہ تھے، ان کو بھی پتا تھا کہ اس صورت میں جو ہے وہ کوئی گناہ تو میرے اوپر نہیں ہے، لیکن وہ رو رہے تھے۔ تو حافظ ملت حضرت مولانا عبدالعزیز مبارک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، جو ان کے شاگرد ہیں، کہا کہ حضرت بے ہوشی میں تو اس طرح کا کوئی حکم نہیں ہے، آپ رو رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ تم یہ بات کر رہے ہو، یہ تو دیکھو کہ وقت مقررہ پر بارگاہ کے اندر حاضری نہ ہو سکی، یہ کم محرومی ہے کہ جس پہ رویا نہ جائے۔ تو اسی طرح ہمارے اسلاف، یہ کئی بزرگوں کے، بالخصوص ہمارے ماضی قریب کے کئی بزرگوں کے حوال کے اندر یہ باتیں ملتی ہیں، جیسے مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر بزرگوں کا، کہ ان کی سیرت لکھنے والے یہ لکھتے ہیں کہ جب ہم نے ان کے ساتھ سفر کیا تو سفر میں بھی ان کو سنتوں کا پابند دیکھا، کیا بات، کہ فرائض تو پڑھ رہے ہیں، ساتھ میں سنتوں کے بھی پابند ہیں، کہ سنتیں بھی وہاں پر وہ چھوڑ نہیں رہے۔ تو اصل بات وہی ہے کہ آپ کے اندر یہ فکر پیدا ہونی چاہیے، یہ سوچ پیدا ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ میں بہانہ ڈھونڈوں کہ مجھ پر جماعت واجب نہ ہو، بلکہ میں یہ کوشش کروں کہ مجھے جماعت کسی طریقے سے حاصل ہو جائے۔ یعنی اگرچہ کہ مسجد کی جماعت جو اس کے محلے کی مسجد ہے جہاں وہ رہ رہا ہے، قریب میں مسجد جو ہے وہ ایک جماعت اس کی فوت ہو گئی، تو اب اس کے اوپر دوسری جماعت ڈھونڈنا یہ واجب نہیں ہے، لیکن ہمارے اسلاف کے واقعات ملتے ہیں کہ وہ مستحب پر عمل کرتے ہوئے ایک جگہ جماعت فوت ہوئی تو دوسری جگہ پر جماعت حاصل کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، کیونکہ ان کو اس کی اہمیت جو ہے وہ معلوم تھی۔ اور یہ بھی ہے نا کہ اگر کوئی اکیلے میں اس نماز کو ہزاروں مرتبہ بھی پڑھ لے تو پھر بھی جماعت کی فضیلت کو وہ نہیں پا سکتا۔ یعنی 27 گنا زیادہ فضیلت ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جماعت میں جو آمین کہنے کا ثواب ہے، جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں وہ اکیلے میں حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور یہ اگر جذبہ نصیب ہو جائے نا، واقعی آج امیر علیہ سنت نے جو یوں سمجھ لیں کہ بالخصوص دعوت اسلامی سے وابستہ اور بالعموم حراشی کے رسول کو یہ پیغام دیا کہ اپنے اندر جذبہ ابھاریں اور مسجد آباد کرنے کا کوئی ایک ایسی مدنی تحریک کا حصہ بن جائے
اور اسی طرح قرآن پاک کی تعلیم کو عام کرانے کی کوئی زبردست جو ہے وہ ایسا ایک ذہن بن جائے. اور مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ جو قرآن پاک مسلسل پڑھتا رہتا ہے تو وہ عادی ہو جاتا ہے، اس کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے قرآن. تو اسی طرح اگر نمازوں میں بھی ہماری سنت قبلیہ کے حوالے سے، نوافل ادا کرنے کے حوالے سے اگر اس طرح کی مطلب سستی ہو، اور انسان اگر تھوڑی سی مشقت کر کے کچھ کرے، کوشش، ہو سکتا ہے پھر ایسا عادی ہو جائے کہ اس کو نمازوں میں پیار آئے گا. اللہ توفیق عطا فرمائے. آئیے آپ کی کال شامل کرتے ہیں. میں محمد سہیل بات کر رہا ہوں کراچی سے. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے جو مسلمان بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم اسے قبر پہ دفنا دیتے ہیں، تو اس کے یعنی کہ اس میں ایسا کوئی ہے کہ کتنے ٹائم کے بعد ہم دوسرا مردہ اس کے اندر کب دفنا سکتے ہیں، یا نہیں اس کے اندر ہم نہیں دفنا سکتے؟ 100 سال بھی گزر جائیں، 1000 سال گزر جائیں تو بھی دوسرا مردہ اس کے اندر بلا ضرورت شرعی، جہاں پہ شریعت کی طرف سے اجازت نہیں، وہاں پر آپ دفنا نہیں سکتے. بالخصوص جو ہمارے شہر ہیں، اسلامی ملک ہیں، اس میں تو خود لازم ہے حکومت وغیرہ پر کہ وہ اس کے لیے جگہ مقرر کرے، اور جگہ مقرر کی جاتی ہے. اصل ہوتا یہ ہے کہ قریب دفنانا ہوتا ہے، یا جہاں اپنے خاندان کے دیگر افراد ہوتے ہیں تو ویسے خاندان کے افراد کے قریب دفنانا اچھی بات ہے، لیکن جگہ موجود نہیں ہے تو پھر دوسرے مقام پر دفنانے کے لیے لے کر جایا جائے گا. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کو دفنا دیا اور اس پر کچھ وقت گزر گیا تو اب اس کی قبر کھود کے اس کے اندر دوسرے کو دفنا دیا جائے. یہ شرعن بلا اجازت شرعی جائز نہیں ہے. ویسے آپ کی بات سے یہ بھی ذہن بنتا ہے کہ شاید یہ چیز جو ہے اس نے پھر وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں گورکن وغیرہ، ان کو اس معاملے میں بڑا بے باک کر دیا ہے کہ بھائی یہ تو خاندانی لوگ ہیں، یہ خاندان کے لیے قبر چاہیے، بس مجھے ذرا قبر نکال دے. اب وہ قبر نکال دے تو کہاں سے نکال دے؟ اس نے ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ایسا کام کرنا ہی ہے کہ جس کے سبب کسی قبر کی بے حرمتی ہوگی، اور وہ ہمارے گھر کے فرد کے لیے جو ہے وہ قریب میں قبر جو ہے وہ تیار کر دے گا. ایسا ہوتا ہے، جی جی بالکل. بکثرت ہوتا ہے. میرے پاس ابھی کل پرسوں ہی آیا ہوا تھا کہ وہ بھائی نے جو ہے وہ قبر کھود ڈالی والدہ کی کو والد کے برابر میں دفن کرنے کے لیے، تو وہاں نانی دفن تھی تو اسی کے اندر جو ہے وہ والدہ کو دفن کر دیا. تو اب یہ ظاہر سی بات ہے کہ گناہ کا کام کیا کہ ایک مسلمان کی قبر کھودنا وہ اس کا حق ہے، اس کی قبر کھودنے کی شرعاً بالکل بھی اجازت نہیں ہے. لیکن یہی بات ہے کہ جو کام کریں تو رہنمائی لینے میں کیا اب آپ کو مطلب کتنا آسان ہے رابطہ کرنا. تو اگر کوئی بھی ایسا کام ہو تو رابطہ کرنا چاہیے. اپنے ذمے ایسا عمل کر کے وبال ڈال لینا. اب دیکھیں نا، اگر نانی کی ہی قبر کھودی ہے اور اس میں جو کچھ نظر آیا ہوگا یا جو کچھ بھی ہوا ہوگا تو ایپ تو ظاہر ہو، مطلب جو نہ چھپا بھی ہو، ہو. چھپا ہوا ہو، جو بھی ہے معاملہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے پوشیدہ رکھا ہوا ہے. جی کسی بھی صورت میں یہ بندے اور اللہ کے درمیان کا راز ہے، کسی کو کھولنے کی تو اس طرح شرعاً اجازت نہیں ہے. کال شامل کریں. مدنی مذاکرے کی مدنی مہک میں مفتی صاحب سے ایک سوال کرنا تھا کہ یہ اشعار ہے: غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، یہ اشعار کس کا لکھا ہوا ہے اور اس کی وضاحت فرما دے. لکھے ہوئے تو مجھے نہیں معلوم کس کے ہیں، آپ کو معلوم ہو تو. یعنی غوث اعظم، ہاں، یعنی میں تو بے سر و سامان ہوں، آپ میری مدد کیجئے. قبلہ دین، مدد دین کے قبلہ، اور مدد کعبہ ایما مدد. تو قبلہ اور کعبہ، اس کا معنی ہوتا ہے توجہ کا مرکز، یعنی جس کی طرف رخ کیا جائے، جس کی طرف رجوع کیا جائے، ایسی ہستی کو قبلہ اور کعبہ کہا جاتا ہے. ایک تو قبلہ ہمارا جس کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، کعبۃ اللہ المقدسہ ہی ہمارا قبلہ ہے. تو چونکہ یہ توجہ کے مرکز ہیں جس کی طرف توجہ کی جاتی ہے، یا معظم ہستی، ایسی ہستی کو ہم جو ہے وہ بسا اوقات قبلہ و کعبہ کہتے ہیں. تو اس مقام پہ مراد یہ ہے کہ ایمان والے اور دین والے جس کی طرف توجہ کرتے ہیں، جس کی طرف رجوع کرتے ہیں، جو توجہ کا مرکز ہے، یعنی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، ان سے عرض کی جا رہی ہے کہ میں بے سر و سامان ہوں، آپ میری مدد فرمائیے. آج کھانا کھانے کے بھی آداب بیان ہوئے، اور ظاہر ہے
کھانا کھلانے کے بھی آداب بیان ہوئے، یہاں تک کہ آج جب چند افراد جو کھا رہے ہوں تو صحیح بات تو یہ کہ دل کی باتیں ہوئی آج، یعنی خود اپنے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ یاد آیا کہ یار واقعی کھانا وہ دوسرے کھانا جا رہے تھے، وہ آیا تو ہم کسی نے مجھ سے پوچھا بھائی کھانا ڈالوں، تو نہیں تو اب دوسروں کو کھانا تھا. تو واقعی یہ جو ایک ہے تو اس میں قفل مدینہ لگانے میں ہی ہے بہتری، کہ کیونکہ عموماً دیکھا یہ ہے کہ جب وہ کوئی اچھی آئٹم چل رہی ہو نا اور ہم پوچھتے تو شرما شرمی میں سامنے والا منع کرتے، لیکن جب ڈلتا ہے نا ارے اتنا نہیں اتنا ڈال دیا، اور تھوڑی دیر بعد وہ سارا صاف. تو واقعی یہ ہے کہ کھانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو جو ساتھ بیٹھنے والے ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ کھانے والوں کا خیال کرنا چاہیے. اور اس موقع پر سمجھ میں تو امیر اہل سنت کی گفتگو سمجھ میں تو یہ ہے کہ چپ رہے آدمی، وہ ڈالتا ہے تو ڈالے، جو کھا رہے ہوں گے وہ کھائیں گے ہی، یعنی خواہ کا اپنے ہوشیار بن کے جو روک لیتے ہیں نا کہ بھائی نہیں ڈالو، تو وہ جو بیچارے دوسرے کھانے والے ہوتے ہیں تو وہ بسا اوقات آزمائش میں آ ہی جاتے ہوں گے. تو بہرحال یہ بڑا پیارا موضوع تھا آج بھی، اور ظاہر ہے مدنی مذاکرہ آپ نے نہیں دیکھا نہیں سنا تو کل ریپیٹ ہوگا، اس کو دیکھیں. اور پھر مٹھائی کھانے کے حوالے سے بھی بات ہوئی، تو ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ میرے رسولوں کو سلامت رکھے، اپنے زبردست تجربات جو ہے وہ شیئر کیے، اور کہ مٹھائی کتنی کھانی چاہیے، کیا کھانی چاہیے. ویسے آپ کو کون سی پسند ہے مٹھائی؟ مجھے وہی جواب یہاں صحیح لگتا ہے جو امیر علیہ سنت نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند وہ ہماری پسند ہے. لیکن یہ کہ اصل میں بات وہی امیر علیہ سنت والی ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میٹھا پسند تھا، اب ضروری نہیں کہ وہ اس زمانے کے اعتبار سے ان چیزوں پر صادق آئے، کیونکہ اس زمانے کے اندر ظاہر سی بات ہے جو میٹھی چیزیں ہوتی تھیں وہ الگ قسم کی ہوتی تھی. لیکن کلچر بھی تو چینج ہوتا ہے نا اس وقت بھی. اب ایک نے عرب کہا کہ عرب سے مٹھائی آئی ہے، اور وہ تو مٹھائی دیکھ کر اپنے حیران کی، یہ کہ مطلب وہ ان کے اسٹائل مختلف تھا، بالکل ہوتے ہیں مختلف، تو وہ بھی دیکھنے کا موقع ملا. وہ مٹھائی تو الگ الگ، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ ہر میٹھا جو ہے نا وہ اس زمانے کے اعتبار سے ہو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بھی پسند فرمائے. کیونکہ اب جو ہمارا زمانہ ہے تو اس میں بالخصوص ہمارے جو علاقے ہیں ان کے اندر جس طرح کی مٹھائی ہوتی ہے وہ امیر علیہ سنت نے بیان فرما دیا کہ وہ کیسی ہوتی ہے، تو اس پر ہم کہیں کہ نہیں جی یہ والا میٹھا کھانا سنت ہے، یہ واقعی قابل غور ہے. اور بساؤ کا جو میٹھا بالخصوص عرب کے اندر، تو ہم بھی گئے تھے جب لبنان، تو وہ میٹھا تھا کہ ہم تو منہ سے نہ اترے، اتنا میٹھا، اتنا زیادہ میٹھا تھا وہ. تو بعض اوقات ایسے میٹھے ہوتے ہیں تو اس کو کیا کہیں گے. اور پھر اس کے بعد امیر علیہ سنت نے جو ہے وہ احتیاطیں بھی بیان فرمائی کہ ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جو سنت ہے، وہ اس کے اندر کسی طرح کا کوئی ضرر نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے. تو اب کسی کو شوگر ہوئی ہے اور وہ یہ کہے کہ جو ہے وہ سنت ہے اس لیے میں کھاؤں، تو یہ جو تعلیمات ہیں جو ہماری شریعت کا مقصود ہے اس سے یہ میچ نہیں کرتا کہ ایسے بندے کو کھانے کی اس چیز کی اجازت ہو. اب یہ ضرور ہے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں کہ کھانا کھلانے کے حوالے سے بھی بڑے پیارے مدنی پھول آپ نے ارشاد فرمائے کہ جو کھا رہا ہو تو اس کو 3 بار کہے کہ لیجئے. اور یہ خاص کر جو آج امیر علیہ سنت نے توجہ دلائی کہ جو ڈال دیا جاتا ہے جی، تو یہ تو ایک میرا خیال ہے آزمائش میں ہی ڈالا جاتا ہے کہ بالآخر پھر وہ پلیٹ صاف کرنے کا جو ہے نا موقع یہ مل نہیں پاتا. اور یہ بھی ظاہر توجہ نہیں ہوتی کہ آیا جو کھانے والا ہے وہ ہمارا دیا ہوا قورمہ کھانا پسند کر رہا تھا یا اس کی نظر بریانی پہ تھی. آپ نے تو اس کی پلیٹ میں قورمہ ڈال دیا، لیکن اس نے ٹارگٹ کیا ہوا تھا کہ اس بار صاف کر کے میں جو اس کو تھوڑا سا نوازا جائے گا. لیکن تو بعض اوقات عبد الخلیل بھائی یہ جو کہتے ہیں کہ یار اتنا کھا لیتے کہ چورن بھی کھانے کی جگہ نہیں ہوتی، تو آپ کیا مشورہ دیں گے کھانے کے بعد کون سا چورن ورن لیا؟ یہ اطباء کا کہنا تو اسی طرح کا ہے کہ گویا کہ اپنا جو آپ کا معدہ ہے نا، گویا کہ بولا بھائی جی 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 گویا کہ آپ کا جو معدہ ہے وہ بس اچھا اندازہ تقریباً یہ لگایا جائے کہ اس طرح کا جو ہے اب اتنا جو ہے ہم نے کھانے کی کوشش کرنی ہے. اور پھر اس میں کہا گیا کہ اس کے اندر جو ہے یعنی کہ ایک غیر مسلم تھا، کوئی پروفیسر ہوگا، تو اس نے جو ہے اپنے طلباء کو جو ہے یہ کہا کہ
آپ جو ہے آپ کا جو میدا ہے گویا کہ آپ سمجھے اتنا بڑا ہے اور آپ نے اتنا ہی کھانا ہے. اور پھر اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ جو ہے اس کے اندر کچھ پانی کی جگہ بھی آپ چھوڑیں. اور پھر اس نے مزید یہ کہا کہ ایک کام کریں کہ تھوڑی سی جگہ اور چھوڑ دیں. تو پھر وہی اس میں حدیث پاک یاد آتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا جو مفہوم ہے کہ کھانے کے 3 حصے کیے جائیں. تو اب یہی ہے کہ بعض اوقات کھانا اپنا نہیں ہوتا تو یہی سوچے پیٹ تو اپنا ہے. تو پھر وہی ہوتا ہے کہ وہ کھانے پہ پہلے بعض اوقات ہم لوگ خرچ کرتے ہیں, پھر اسی کھانے کی وجہ سے جو بدن بگڑتا ہے پھر اس کی اصلاح کے لیے پھر مزید جو ہے اس پر خرچ کیا جاتا ہے. تو اس میں ایک یہ بھی ہے, جیسے مٹھائی کی بات چلی تھی, تو شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا جہاں کہ ہر ایک معاملہ آپ کا منفرد ہے, تو یہ بھی ایک مرتبہ جیسے دیکھا گیا کہ آپ کی بارگاہ میں کسی نے دوا پیش کی, وہ تھی میٹھی, تو کہا گیا کہ یہ جو ہے نا 3 چمچ جو ہے 3 ٹائم پینا ہے. تو آپ نے یہ جواب ارشاد فرمایا کہ 3 چمچ تو میں پانی ملا شہد پیتا ہوں, 3 چمچ یہ 12 چمچ ہو گئے. تو اب یہ 12 چمچ جو ہے میں اگر پیوں گا تو ایسا نہ ہو کہ کوئی شوگر وغیرہ نہ ہو جائے. تو پھر عرض کی گئی کہ آپ 2 چمچ دوا کے کر دیں, 6 چمچ وہ ہو جائیں گے اور 3 چمچ یہ. پھر ارشاد فرمایا کہ یہ بھی زیادہ ہے, تو ایسا کرتا ہوں کہ میں پانی جو ہے شہد ملا جو پانی ہے وہ مائنس کر دیتا ہوں, اللہ یہ استعمال کر دیتا ہوں. تو پھر عرض کیا گیا کہ آپ 2 چمچ جو ہے وہ دوا کے آپ استعمال فرما لیں, تو اور شہد ملا پانی بھی آپ کا چلتا رہے. تو اس سے جو ہے یہ سیکھنے کو ملا کہ ہم لوگ جو ہے یعنی کہ ہمارا کوئی انداز نہیں ہوتا کہ ہم نے کتنا کھانا ہے, اور ہمارے شیخ طریقت امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کا یہ انداز ہے کہ بطور دوا بھی جو ہے میٹھا ایک لمٹ میں استعمال فرما رہے ہیں. اور ہم جو ہے کہ اگر کہیں موقع ملتا ہے, اگر بہت لذیذ چیز ہے تو اتنا کھا لیتے ہیں کہ اگر پچھلے 2-3 ہفتوں میں نہیں کھایا ہوتا کہ بہت اچھا ہے. تو یعنی کہ جو بھی کھائیں ہم یہ دیکھ کے کھائیں کہ, اور شوگر کی ایک وجہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا میٹھا کھانے ہی سے ہوتی ہے, تو یہ بتایا یہ بھی جاتا ہے کہ ایک بہت بڑی وجہ جو ہے, اس کو اگر پہلی وجہ بھی کہا جائے اطباء کے نزدیک غلط نہ ہوگا, کہ کہتے ہیں کہ بس موقع بے موقع کھانا. جیسے آپ نے سوال کیا تھا کہ جو ہے کتنا کھانا چاہیے, تو موقع بے موقع, جیسے ابھی کھایا پھر اس کے بعد کچھ دیر بعد کچھ اور سامنے آ گیا وہ کھا لیا, پھر کچھ دیر بعد جو ہے کوئی میٹھا پی لیا تو پھر کچھ کھا لیا, کوئی اس طرح جو چلتا رہتا ہے. تو موقع بے موقع کھانے سے بھی جو ہے بعض اوقات شوگر ہوتی ہے, کہ اگر کسی کو شوگر ہو جائے تو وہ کہتے ہیں میں تو میٹھے سے بچتا تھا, تو اس کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ جو آپ موقع بے موقع کھاتے رہنا تو یہ بھی اس کا ایک بہت بڑا سبب ہوتا ہے. تو کھانا کھایا جائے ایک لمٹ میں اور اوقات کار کے مطابق. ماشاءاللہ یہ بہت اچھا آج جو ہے اس کا ایک سلسلہ رہا, اور ایک بڑا پیارا ادب بھی سیکھنے کو ملا تھا کہ ایک ساتھ فارغ ہو. اگر آپ کسی طرح سے شامل ہو گئے ہیں ساتھ کھانے میں تو بہتر یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک ساتھ جو ہے وہ فارغ ہوں. اور یہ بھی آداب میں سے کہ ہاتھ چلاتے رہیں, اور اگر کسی کے ساتھ کھا رہے ہوں تو اس کے لقمے نہ تاڑیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مسلمان بھائی کے لقمے پر نظریں جمانے سے منع فرمایا ہے. تو یہ کسی کے ساتھ کھا رہے ہوں تو اس کو تاکتے رہنا, دیکھتے رہنا, تو اس کے نوالے دیکھنا, تو یہ ظاہر اس سے بچنا ہی چاہیے. اور جب کبھی موقع ملے تو واقعی یہ بات ہوتی ہے کہ ہم کھا رہے ہوں اور دوسرے سارے کھڑے ہو جائیں. اور بعض تو ہوتا ہے کہ کبھی تو ایسا ہوتا ہے دسترخوان پہ خالی اکیلا چھوڑ کے چلے گئے, تو وہ کتنی شرم آئے آدمی کو کہ یار میں تو پھنس گیا. تو اگر کسی کو ایسا موقع ہو تو ساتھ دیں تاکہ اس کو اس معاملے میں شرمندگی نہ ہو. آپ کی کال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تسلیم شیخ اتاری راجستھان بیکانیر سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل مدنی مذاکرے کی مدنی مہک مدینہ ماشاء اللہ عز و جل بہت ہی بہترین یہ سلسلہ ہے. ماشاء اللہ مبارک ہے. ماشاء اللہ وہ لوگ جو یہ مدنی مذاکرہ کرتے ہیں, خاص کر ہمارے ماشاء اللہ حاجی امین ماشاء اللہ بہت ہی پیارے انداز میں اس کو لے کے چلتے ہیں. آج ہمارے ماشاء اللہ عز و جل
نعت خواں خلیل احمد طاری سلمہ الباری بھی تشریف فرما ہے. ماشاءاللہ آپ حکیم بھی ہیں، مسجد کے اندر امامت بھی کراتے ہیں ماشاءاللہ عز و جل. اور ان سے عرض کرنی تھی کہ گیس کے بارے میں کچھ بتائیے. اور مفتی صاحب سے عرض ہے کہ 4 کی جگہ اگر 5 رکعت پڑھ لے پھر سجدہ سہو کر دے تو اس نماز کا کیا ہوگا. اور آپ ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں مسئلے بتاتے ہیں ماشاءاللہ. جزاک اللہ آپ کی حوصلہ افزائی کا. اس صورت میں نماز اس کو دوبارہ پڑھنا پڑے گی جو صورتحال آپ نے ارشاد فرمائی ہے. جی عبد الخلیل بھائی، امامت تو آپ نہیں کرتے، آپ نے اشارہ کیا. مائک شاید. جمعہ کی سعادت ملتی ہے، امامت الحمدللہ. کی ترکیب نہیں ہے. گیس کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا ہے. جی تو جی اس کے حوالے سے ایک مختصر سا علاج تو یہ بھی ہے کہ چٹکی بھر جو ہے ہلدی اور چٹکی بھر جو ہے نمک، اس کو گرم پانی سے کھانے کے بعد اگر لے لیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوتا ہے. اور مزید آپ چاہیں تو ایک گھر میں گھریلو علاج ایک نسخہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ انار دانہ، یہ خشک انار دانہ آپ کو پنساری کی دکان سے مل سکتا ہے، تو یہ آپ لے لیجئے. اور دوسری چیز جو ہے وہ سونف لینی ہے، سونف. اور تیسری چیز جو ہے چھوٹی الائچی، یہ تینوں چیزوں کو جو ہے آپ جو ہے اس کو پیس لیجئے. ہم وزن اس کو لینا ہے 100 گرام مثال کے طور پہ آپ لیتے ہیں، تو پیسنے کے بعد جو ہے اس کو آپ کھانے کے بعد ایک چمچ اس کا سفوف کا جو ہے آپ لے لیا کریں تو انشاءاللہ عز و جل جو ہے گیس وغیرہ میں فائدہ ہوگا. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو ایسی بادی چیزیں ہیں کہ جو گیس پیدا کرتی ہیں اس سے بھی بچا جائے. مثال کے طور پہ وہ بادی اشیاء میں چنے کی دال آتی ہے، ماش کی دال آتی ہے، گوبھی ہے، بینگن ہے، مٹر ہے، کلیجی پائے وغیرہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس سے بھی احتیاط کی جائے. اور جب آپ ٹھیک ہو جائیں تو پھر یہ ہے کہ یہ چیزیں کبھی کبھی کھانے میں پھر حرج نہیں. مدنی چینل کے ناظرین، نیو ایئر نائٹ کے حوالے سے آپ کو دعوت مل چکی ہے کہ پرسوں منڈے انشاءاللہ 7:45 پر یہاں عشاء کی جماعت ہے. 9 بجے ہم یہ سلسلہ شروع کریں گے اور اس کے بعد امیر اہل سنت کی تشریف آوری ہوگی اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے اس سلسلے میں مدنی منع مدنی منیا بھی شریک ہوں گی، بزرگ اسلام بھائی بھی ہوں گے، سوالات، دلچسپ سیگمنٹس وغیرہ کا بھی سلسلہ ہوگا. تو آنے والے دنوں میں جو مدنی یہ سلسلہ ہے نیو ایئر نائٹ امیر اہل سنت کے ساتھ، تو انشاءاللہ اس میں بھی ہم شامل ہوں گے. سلسلے کا وقت جو ہے وہ تو کوئی ہے ہی نہیں ختم ہونے کا، لیکن بالآخر مختصر وقت کے لیے ہم حاضر ہوتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ ہفتے مدنی مذاکرے میں اور اس کے بعد مدنی مذاکرے کی مدنی مہک سلسلے میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. فقہ شریعت و طریقہ